شنگریلا جھیل شنگریلا جھیل چلتے ہیں ہم نے اپنے سفر کا آغاز اسکردو شہر سے کر دیا ہے۔ شنگریلا جھیل اپنی شفاف نیلگو پانی، سرسبز درختوں اور پرسکون ماحول کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ عام طور پر داخلے کی ٹکٹ تقریباً 1000 روپے فی فرد ہے، جبکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے فیس اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ سیزن کے لحاظ سے یہ فیس تبدیل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے روانگی سے قبل تازہ ترین معلومات حاصل کرنا بہتر ہے۔ تو چلتے ہیں شنگریلا لیک، لوور کچورا لیک آپ کو دکھاتے ہیں۔ لوور کچورا اور اپر کچورا لیک مطلب دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آرٹیفیشل ہے، اور جو اپر کچورا ہے وہ مطلب نیچرل ہے، لیکن یہ بھی اس میں تھوڑا سا کام کیا گیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر یہ بھی بہترین ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کا شنگریلا لیک، کچورا لیک یہ رہا، تو آپ انجوائے کریں اور میں بھی انجوائے کر دیتا ہوں۔ اسی جھیل کے کنارے واقع شنگریلا ریزورٹ دنیا بھر میں اپنی منفرد خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ لوور کچورا جھیل کے کنارے صرف شنگریلا ریزورٹ ہی نہیں بلکہ مختلف معیار اور بجٹ کے متعدد گیسٹ ہاؤس، ہوٹلز اور ریزورٹس بھی موجود ہے، جہاں سیاح اپنی سہولت اور بجٹ کے مطابق قیام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شنگریلا ریزورٹ میں قیام نہیں کرنا چاہتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جھیل کے اطراف مختلف بجٹ اور معیار کے کئی ہوٹلز اور ریزورٹس گیسٹ ہاؤس موجود ہے، جہاں ہر سیاح اپنے پسند اور بجٹ کے مطابق رہائش حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ یہ جو شنگریلا لیک ہے یہاں پر ان کا ہوٹل بھی ہے، سامنے اگر آپ دیکھیں تو مختلف گیسٹ ہاؤسز، مختلف محکموں کے کچھ گیسٹ ہاؤسز ہے اور کچھ مطلب ہوٹلز بھی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسکردو شہر سے تقریباً کوئی 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اگر آپ KKH کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو یہ 28 کلومیٹر پہلے یہ آئے گا، یعنی آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے نا آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ بہترین ہے، شاندار ہے نظارہ۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ چونکہ بالکل دل کی طرح بنا ہوا ہے، اور جتنے بھی سیاح مطلب یہاں آتے ہیں تو وہ خوب انجوائے کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی وزیر اعظم ہے، وزراء ہے، پریزیڈنٹ ہے، جرنیل، اور یعنی ہر کوئی یہاں پر آیا ہے اور انہوں نے یہاں پر قیام کیا ہے، اور فارنر تو یہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ ایک منفرد جگہ ہے، بہت ہی زیادہ شاندار ہے۔ اس سے آگے پھر اپر کچورا لیک ہے، وہ سوک ویلی ہے، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ شاندار ہے، لیکن چونکہ یہاں پر رہائش ہے، ہوٹلز ہے، تو یہ تھوڑا سا سیاحوں کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں، وہ یہاں پر قیام بھی کر سکتے ہیں۔ ریٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل کیا ریٹ چلتا ہے، سیزن میں کیا چلتا ہے، تو میرے ساتھ رہے۔ نہ دادی سر نہیں دغه چی دی کیا رہا مونږ له ټول څه نه نن جره تصویرونه غوښتل چې تر دې ګمبیر نه وي۔ یہاں موجود پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا قدیم طیارہ اس ریزورٹ کی خاص پہچان بن چکا ہے۔ یہ طیارہ 1950 کی دہائی کا ایک ڈگلس DC-3 ہے، جس نے ایک حادثے کے بعد اپنی پروازیں بند کر دی۔ بعد ازاں اسے یہاں لا کر ایک منفرد ریسٹورانٹ کی شکل دے دی گئی، جہاں آج بھی سیاح یادگار تصاویریں بناتے اور کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، مطلب یہاں
اگر قیام کی بات کریں تو موسم اور کمرے کی قسم کے مطابق شنگریلا ریزارٹ کے کمروں کی کرایہ عموماً تقریباً 22,000 روپے سے شروع ہو کر 55 یا 60,000 فی رات تک جا سکتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ یا کم، اس لیے سفر سے پہلے بکنگ اور تازہ نرخ معلوم کرنا بہتر رہتا ہے۔ قدرتی حسن، پرسکون ماحول اور منفرد طیارہ ریسٹورنٹ شنگریلا کو اسکردو آنے والے ہر سیاح کے لیے ایک یادگار منزل بنا دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اندر، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ یہ بالکل ریسٹورنٹ ہے، یہ نہیں، یہاں پر ٹیبل وغیرہ لگے ہیں، ادھر چیئر رکھ کے آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر یہ سیاحوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کو لگے ڈفرنٹ شو بھی دکھائے ان کو، باقاعدہ طور پر شیشے وغیرہ جو پائلٹ کا جو زیر استعمال ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ بہترین ہے۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ جب بھی آئے تو یہاں ضرور وزٹ کریں اسکردو کا، اور یہ بہترین ہے۔ تو نیچے اترتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنا بہترین بنایا ہے اس کا اسٹرکچر، اگر آپ دیکھیں بالکل پیا ہے، یہ پوکر طیارہ ہے اور بالکل بہترین حالت میں ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی۔ لیکن اس کی کہانی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد میں سناؤں گا کہ یہ کس طرح کیا ہوا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا مزید اس کو تازہ کیا جائے، تو یہ بہترین ہے۔ ہم نے یہاں پر کافی وقت گزارا اور بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، فوٹوگرافی کرتے رہے، کیونکہ یہاں پر ہر اینگل سے فوٹوگرافی بہترین بنتی ہے۔ آپ نے جس اینگل سے فوٹو لینا ہو تو وہ شاندار نظارہ اور منظر بنتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے خوب انجوائے کیا یہاں پر جھیل کے، یعنی شنگریلا ریزورٹ کی جو ایریا ہے وہ ہم نے خوب گھوما پھرا اور خوب انجوائے کیا، اور لوگ یہاں پر کشتی رانی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ کمروں کے حوالے سے آفیشلی ان سے بات کی جائے، لیکن یہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ اس سلسلے میں ریٹ بتانے سے وہ گریز کر رہے تھے اور اسکپ کر رہے تھے اس بات کو۔ باقی انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ آپ گھومے پھرے اور فوٹوگرافی کرے، ویڈیو بنائے ہر اینگل سے، اور ہم نے خوب انجوائے کیا، چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ریزورٹ ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ فارنر آتے ہیں، اور یہ ایک تاریخی اور خوبصورت پہچان بن چکا ہے اسکردو کا۔ تو چونکہ ہم پیدل یہاں پر گھومتے پھرتے گئے، لیکن ہم نے واک کیا، یہاں پر خوب انجوائے کیا۔ جھیل کے مطلب اطراف میں ہم نے خوب شوٹ کیا، فوٹیج بنائے اور انجوائے کیا۔ لیکن اگر آپ یہ ویو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ شاندار ہے، اور یہ عصر کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد میں نے رات کا بھی ایک ولاگ کیا ہے، وہ اگلی ولاگ میں آپ دیکھیں گے، لیکن اس وقت عصر کے ٹائم سے پہلے جو فوٹیج ہے، جو نظارہ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہوئے کشتی رانی سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سید نبی، تقریباً گزشتہ 5-6 دنوں سے ہم یہاں پر ہے، تو کیسا لگا آپ کو یہ شنگریلا جھیل خاص کر، اور اس کو کچورا جھیل بھی کہا جاتا ہے؟
بالکل یہ کچورا جو ہے یہاں مقامی یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا نام کچورا ہے اور شنگریلا جو ہے یہ ہوٹل کے نام سے منسوب ہے. تو بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی لاجواب, اور یہاں پہ جتنے تعریف کی جائے کم ہے. کیا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنے جھیل بنائی ہوئی ہے, بہت بڑا ایریا ہے. یقین مانیں کہ پچھلے 1 گھنٹے سے ہم گھوم رہے ہیں اور اس پورے ایریا کو ہم کور نہیں کر سکے. تو اس کو دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو نیچرل حالات میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. جس طرح زمین جیسی تھی اونچ نیچ اسی طرح رکھا ہوا ہے. پتھر ساری چیزیں درخت وغیرہ جو ہے وہ نیچرل طریقے سے انہوں نے وہ کی ہوئی ہیں. تو اسی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہے.